محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے مسائل کیا ہیں؟ مرد اعتکاف کیسے کریں؟ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ اعتکاف کرنے کے 10 بڑے فوائد اور بے شمار فضائل کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اعتکاف فرماتے تھے؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اس مہینے میں دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، جب بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنا چاہے سمیٹ سکتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت اعتکاف بھی ہے۔ اگر آپ اعتکاف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس طرح ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ ہر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ عام طور سے ہر رمضان کے آخری عشرے کا ہی اعتکاف فرماتے تھے، تاہم سن 8 ہجری میں کیونکہ فتح مکہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا، کیونکہ فتح مکہ کا واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا تھا، لہٰذا وفات سے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں دن میں اعتکاف فرمایا۔ بیان کی گئی احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام میں اعتکاف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اعتکاف کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے 10 فائدے یہ ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والے کے لیے شب قدر کی تلاش اور اسے پا لینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے، اور اس کا پا لینا ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کا باعث ہے۔ نمبر 2، تہجد کی عادت ہے۔ تہجد کی عادت جب ایک انسان اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے شب بیداری اور تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں یعنی مساجد سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اعتکاف کرنے والے کا دل مسجد جانے سے خوش ہونے لگتا ہے، اور یہ بات روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ پا لینے کا سبب ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسیت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، خلوت اور تنہائی کے مواقع نصیب ہوتے ہیں، جن میں خطاؤں سے ندامت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے اور آنسو بہانے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ نمبر 6، اعتکاف کرنے والا فضول باتوں اور نفسانی خواہشات سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 7، جائز دنیاوی امور اور مرغوب چیزیں چھوڑنے کے سبب اسے بے رغبتی اور لا تعلقی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8، اعتکاف کرنے والے کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ نمبر 9، سنت سمجھ کر اعتکاف کرنے والوں کے دل میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 10، زندگی تبدیل کرنے اور اسے شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، جیسے یہ اعتکاف عبادت اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت والی ہے، ایسے ہی اس کے چند ایک احکام اور پابندیاں بھی ہیں۔ ان احکام کو پورا کیے بغیر اعتکاف کے فائدے حاصل نہیں ہو سکتے۔
آئیے اعتکاف کے متعلق احکامات کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کریں تو مسجد کا جو حق اہل محلہ پر ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر مسجد خالی رہی اور کوئی بھی شخص اعتکاف کے لیے نہ بیٹھا تو سب محلے والے گناہگار ہوں گے۔ نمبر 2، جس مسجد میں 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہے اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، اور اگر باجماعت نماز کی ترتیب نہ ہو تو محلے والوں پر لازم ہے کہ 5 وقت کی نماز ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، عورتیں اعتکاف کے لیے گھر کے اندر ہی ایک جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کریں تو انہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 4، اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، ذکر و تسبیح، دینی علوم کا سیکھنا اور سکھانا، اور انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے حالات پڑھنا اور سننا اپنا معمول رکھیں، بغیر ضرورت کی باتیں کرنے سے بچے رہیں۔ نمبر 5، اعتکاف کی جگہ سے بغیر ضرورت کے نکلنا جائز نہیں، اگر بغیر ضرورت سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہاں اعتکاف کی جگہ سے مراد مرد کے لیے مسجد اور خواتین کے لیے گھر کی وہ خاص جگہ یا حجرہ ہے جہاں وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ نمبر 6، پیشاب پاخانہ اور غسل جنابت کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر سحری اور افطاری کا سامان لانے والا کوئی اور نہ ہو تو وہ بھی جا کر اپنے گھر سے لانا جائز ہے۔ نمبر 7، جس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں اگر اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اس علاقے کی جامع مسجد تک جانا بھی درست و جائز ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں صرف اتنے وقت کے لیے ہی جائے جس میں وہاں جا کر جمعہ کی سنتیں پڑھے اور جماعت میں شامل ہو اور فوراً واپس اپنی اعتکاف والی مسجد میں آ جائے۔ بھولے سے بھی اپنی اعتکاف والی جگہ سے نکل جانے، یعنی مرد اگر اپنی مسجد سے نکل گیا اور عورت اپنی گھر میں اعتکاف والی جگہ سے باہر نکل گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، اعتکاف کی حالت میں دنیا داری کے کاموں میں مصروف رہنا، مثلاً مرد و خواتین کا موبائل وغیرہ استعمال کرنا، اور خواتین کا اعتکاف کی حالت میں امور خانہ داری مثلاً سلائی کڑھائی اور دیگر افعال سر انجام دینا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے۔ نمبر 10، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اگر کسی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے تو ہمارے چینل پر الگ سے ویڈیو موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 11، اعتکاف کا اہتمام کرنے اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو یعنی 20ویں روزے بعد نماز مغرب سے پہلے اپنے اعتکاف والی مخصوص جگہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں، یعنی دوسرے عشرے کے اختتام سے پہلے اپنی اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جائیں، اور 20ویں روزے کی افطاری اپنے اعتکاف والی جگہ میں کریں، اور اگر اس سے تاخیر ہوئی تو مسنون اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ نمبر 12، اعتکاف کی نیت اپنے دل ہی میں کر لینا کافی ہے، لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لیں جب بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے اور اس کا اعتکاف کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو جس دن کا اعتکاف فاسد ہوا ہو اس روز کی قضا واجب ہوگی، لیکن اگر اسے رمضان کے چند دن ابھی باقی ہوں تو ان میں وہ قضا کی نیت کر کے اب ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کر سکتا ہے، ورنہ جب موقع ہو ایک نفلی روزہ رکھ کر اس ایک دن اور ایک رات کے اعتکاف کی نیت قضا کر لے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ نفل اعتکاف کی قضا واجب نہیں، کیونکہ نفل اعتکاف مسجد سے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے، اور اعتکاف ختم ہونے کی صورت میں قضا لازم نہیں ہوتی۔ نمبر 14، اگر عورت شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہ بیٹھے، اور اگر شوہر نے بیوی کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر بعد میں اسے اپنی بیوی کو اعتکاف سے منع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ نمبر 15، اعتکاف مسنون میں غسل واجب کے علاوہ کسی اور کے لیے مسجد سے نکلنا درست عمل نہیں ہے، یعنی گرمی کے موسم میں ٹھنڈک کی نیت سے غسل کے لیے جانا جائز نہیں، اور اگر شدید گرمی کی صورت میں غسل کرنا نہایت ضروری ہو تو
مسجد کے اندر ہی کسی بڑے برتن میں پانی ڈال کر اس طرح سے غسل کر لے کہ وہ پانی مسجد کے اندر نہ گرے، یا کوئی کپڑا بھگو کر اسے نچوڑ کر اپنے بدن پر پھیر لے، اس سے بھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تمام عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین وجاہ یا سید المرسلین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔